اور میری ایک عادت تھی، میں جاتی نا ان کی ایک چڑ تھی، یار تم کتنا کھاتے ہو جاتا کہاں؟ میں نے کہا کیا کروں میں؟ کہنے لگے نہیں کیڑے ہیں تمہارے پیٹ میں، ابھی تم نے وہاں سے یہ کھایا، ابھی پھر وہاں سے نکل کے وہ کھایا، گھر میں تم نے الگ کھایا، اب تم کہہ رہے ہو مجھے چکن پیٹیز منگا کے دیجیے، ابھی یار کچھ گھر سے بھی لے آیا کرو کبھی ہمارے۔ میں نے کہا باس چکن پیٹیز آپ ہی کے اچھے ملتے ہیں سامنے یہاں سے پڑا۔ تو وہ کل میں نے کہا وہ اب گھر جاگ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے جاگ تو رہا ہوں، چکن پیٹیز کی دکان بند ہے۔ کل کی بات ہے۔ میں حج پہ جا رہے تھے تو میں نے آتے ہی کہا کہ کہنے لگا شہناز میں حج پہ جا رہا ہوں۔ میں کہا یہ کیا بات ہوا، آپ اکیلے جا رہے ہیں ہمیں نہیں لے کے جائیں؟ کہنے لگا تم نے جانا ہے؟ میں کہا ہاں۔ میں نے کہا میں نے بھی جانا ہے، ساشا نے بھی جانا ہے اور امی نے بھی جانا ہے۔ انہوں نے فوراً انتظامات کرا ان کے ساتھ حج کیا۔ اچھا کھانے کے شوقین کیا تھے معلوم؟ امریکہ میں شو کر رہے پروموٹر آ کے پوچھ رہا کہ تو مجھے بھی وہ شوق سے کھاتا تھا اور وہ بھی وہ شوق سے دال چاول، پاپڑ ساتھ میں اور چٹنی۔ پروموٹر کا مجھے میں مذاق نہیں کر رہا، تو میں کہتا نہیں بھائی آرٹسٹ بہت بڑے ہیں، طبیعتاً غریب ہے۔ تو کہتا بھی بتاؤں تجھے، تو ہم دال چاول منگا کے کھاتے تھے۔ ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہیں جن کا بڑا ساتھ رہا ہے معین اختر کے ساتھ کافی پرانا، دلزانہ بٹ صاحبہ ہیں جو کہ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں بس۔ آپا آپ کا تو بڑا پرانا ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ۔ بالکل بالکل بالکل، ساتھ تو پرانے نہیں ہوتے، روحانی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات کی آپ؟ وہ میرا معین کے ساتھ اگر نہیں بھی ہوگا معین تو تب بھی معین ہے، روحانی ساتھ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں ایک خلا ضرور ہو جاتا ہے، ایک ویکیوم ہو جاتا ہے کہ انسان آفٹر آل ہم لوگ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ میں زندہ ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ اب فرق کتنا ہو جائے گا کہ اب دل سے بات ہوگی، روح سے بات ہوگی، لیکن آمنے سامنے بات نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم سب جو یہ میرے بچے بیٹھے، شہناز میرا بچہ، یہ میری فیوریٹ آرٹسٹ ہے، آپ یقین کریں، فیصل ہے، یہ بچے اپنے میرے بچے ہیں سارے، یہ تو بہت ہی زیادہ مس کریں گے اس کو، کیونکہ ان کے ساتھ اب جو کلچر ایک وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، وہ ایک ریلیشن شپ کہ روحانی ریلیشن شپ کی طرف چلی جاتی ہے، وہ اس میں ایک خلا ضرور آ جائے گا۔ لیکن باخدا ایسا انسان میں ڈبل سٹریس کروں گی انسان پہ، اور بڑے زندہ دل انسان میں کہوں گا، کیونکہ ایسا فرشتہ، یعنی انسان جب مکمل ہو جاتا ہے نا تو وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے نہیں، پھر وہ سب کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہاں سے بیٹھ کے سب کے کام کیسے کرائے گا وہ، تو بس اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، what can we say؟ تھینک یو آپا، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، بہت شکریہ آپا، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ایموشنز آپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی، یہ ایموشنز اس لیے ہیں کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اثر ڈال کے گیا ہے یہ شخص، جو کہ اب ہم میں نہیں رہا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں الٹے ہاتھ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یار آپ لوگ مس کر رہے ہوں گے ان کو، کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں سے بھی تو شاید آپ یہ لوگ آپس میں شاید کم ملتے ہوں، لیکن وہ آپ سے تو روزانہ ہی مل رہے ہوتے تھے، ہر ہفتے مل رہے ہوتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، اور میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، اپنے اپارٹمنٹ گیا تھا کل میں رات کو واپس وہاں پہ، اور وہ لوگ اس طرح مس کر رہے تھے جیسے کہ ان کے اپنے گھر کا قریبی انسان، جو قریبی پھپھا کو چچا کو تایا قریبی گھر والا چلا گیا۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں ان سے کبھی نہیں ملی، لیکن محبت ان سے، اور پتہ ہے ہر وہ آدمی جو ان سے ایک دفعہ بھی ملا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے دوست ہیں، بالکل، ہاں، اس لیے کہ وہ ہر کسی سے بہت پیار سے ملتے تھے، کبھی کسی کو یہ نہیں کہ ایک کو دکھا رہے ہو کہ جی میں کوئی بہت بڑا فنکار ہوں، مطلب کبھی فیل ہی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں۔ میں کہتی ہوں اتنا پیارا آدمی، اتنا پرخلوص آدمی، اور اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی، اور میرے خیال ہے دنیا میں وہ بہترین اپنا وقت گزار کے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی انشاءاللہ بہترین جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ بتاؤں کہ اسٹیج ڈرامہ بہت شوق سے کرتے تھے، لیکن جب سے وہ بائی پاس پہلا اٹیک جب ہوا تھا نا مانی، تو ہم یورپ میں تھے، ہمارے ہم ساتھی تھے،
تو میں نے کہا معین بھائی یہ دیکھیے, انجانے کا اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا معین بھائی سگریٹ, تو 55 پیکٹ سگریٹ انہوں نے بانٹ دیا. 55 پیکٹ بانٹ دیا کہ میں آج سے نہیں پیوں گا. میں کہا شکر ہے یار. اچھا میں بھی پیتا ہوں سگریٹ, لیکن اس زمانے میں نہیں پیتا تھا. میں کہا شکر ہے. تو میں تو خیر مجھے تو تیسرے دن سلیم آفریدی تھے اور ہمارے ایک وہ تھے اسسٹنٹ تھے قمر خوش, ان سے سگریٹ مانگ رہے. تیسرے دن میں مانگنا شروع کر. میں کہا معین بھائی ابھی یار ایک سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تمہیں یاد ایک دفعہ وابدہ کے شو میں ملے, میں نے کہا تو میں نے کہا سگریٹ کہنے چھوڑ دی. میں نے کہا کب, میرا جواب سنا تھا خرید کے پینا. ہاں نہیں, 1 گھنٹہ ہوا. میں نے کہا کتنے گھنٹے کے لیے چھوڑا آپ نے؟ کہہ رہا ہے چھوڑ دی نا, تم لوگ بھی چھوڑ دو. تو 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں سگریٹ. میں نے کہا کہ ایک سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اچھا وہ ڈرامہ آخری اسٹیج پلے کرتے تھے, تو ایک ڈرامہ ان کو ملتان والوں نے بولا کہ ہمارا ڈرامہ کر رہا ہے, بہت مطلب ضد کیا تو یہ راضی ہوگا. اب ان کو اب مجھے فون گھما رہے ہیں. کہاں میں کہا میں اسلام آباد میں تھا. فوراً آ جاؤ. اچھا آرڈر تو لگا دیتے نا. اچھا ان کو اتنا مان بھی تھا ہم لوگوں پہ کہ میں آرڈر لگا رہا ہوں تو یہ بچے آ جائیں گے. میں کہا اچھا معین بھائی آتے ہیں. میں آ گیا. کرنا کیا ہے, ملتان میں ڈرامہ ہے, ڈرامے کا نام تھا معین اختر کی آئے گی بارات. تو اسکرپٹ ہے. میں نے کہا ہاں ایک آپ کے لائق ایک اسکرپٹ ہے, 4 رول تھے, 4 پارٹ تھا ان کا ایک ہی ڈرامے میں. ایک ہاں مطلب 4 رول کر رہے تھے وہ, 4 کریکٹر. اور اس میں بڑا, اب ڈرامے کا کیا ذکر کروں, لیکن بہت محنت والا کام تھا. کہا بھائی یہ تو بہت محنت ہے. میں نے کہا معین اختر جا رہے ہیں ملتان, تو کام بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ آخری ڈرامہ میرا لکھا ہوا انہوں نے کیا ہے اسٹیج پلے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے شفیع صاحب کہ ان کا ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر سے اتنا کوئی مختلف. 400 کریکٹر کیے نا لوز ٹاک میں, 400. اور میں بولتا ہوں ان کے پاس جتنی ویریشن ان کے پاس ہے نا, میں بولتا ہوں بر صغیر میں, ایشیا اور پاکستان, پورے ایشیا میں میں یہ بات کہتا ہوں جس نے لوگ اردو یا ہندی سمجھنے والے ہیں یا سوچنے والے ہیں یا بولنے والے ہیں, وہ جو ہے میرے خیال میں کوئی اور نہیں کر سکتا. کچھ کلپس دکھاتے ہیں ان کے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کریکٹرس کیے, وہ ہم آپ کو اس کی پکچر ضرور دکھاتے ہیں آپ کو, اور آپ دیکھیے اور سے لیتے ہیں موقع پہ. حسرت و غم اے ہم نفس ہو